کربلا کا خونی منظر۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنی کرامتیں دکھاتے رہے، لیکن ظالموں کے دلوں پر کچھ اثر نہیں پڑا۔ وہ حر جس نے امام حسین کو مجبور کیا تھا، ظلم و ستم کیے تھے، لیکن اس نے بھی توبہ کر لی۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ امام حسین نے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز نہایت خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدے میں خوب مزے لیے اور زبانوں نے تسبیح و قرات کے خوب لطف اٹھائے۔ محرم کا سورج ان قریب نکلنے والا ہے۔ امام حسین اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے تمام ساتھی 3 دن کے پیاسے ہیں، ایک لقمہ بھی کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہے اور نہ ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا ہے۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لال علی و فاطمہ کے نونہال کو مہمان بنا کر بلایا اور اب جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ امام حسین میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو، کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی کا فرزند نہیں ہوں جو 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور حضرت جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر اب بھی تم میری بات کو جھوٹی سمجھتے ہو تو اب بھی اسلامی دنیا میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لو کہ یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ شمر بدبخت نے آپ کی اس تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے بدتمیزی کی تو حبیب بن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تیرے دل پر سیاہ مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ پا رہا کہ امام حسین کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو کیا اس میں شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم، پورب سے لے کر پچھم تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ ذرا غور تو کرو کہ تم میرے قتل پر کیسے آمادہ ہو گئے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال ہلاک کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے پکار کر فرمایا، اے شفص بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا تم لوگوں نے لکھا تھا، اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا، فرض کر لو کہ تم نے نہیں لکھا تھا اور تم نہیں چاہتے کہ میں ادھر آ جاؤں تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی بسر کر سکوں۔ قیس بن اشش نے کہا کہ آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی ناپسندیدہ سلوک نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کہو گے، تم محمد بن اشعث کے ہی تو بھائی ہو۔ کیا تمہارے لیے کافی نہیں مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم، ذلت کے ساتھ میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالفین کے ماننے کی پہلے سے ہی امید نہ تھی، مگر امام علی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ جب عمرو بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی میں ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کروں گا کہ جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم کر کے زمینوں پر گریں گے۔ حر نے کہا، ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے تم کو کوئی بات بھی ان کی منظور نہیں؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ حر یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو مہاجر بن اوس کے قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ حر
یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کوفہ کے اندر تم میں سب سے زیادہ بہادر کون ہیں تو میں تمہارے سوا کسی کا بھی نام نہیں لیتا، مگر اس وقت میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہا ہوں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حر نے کہا کہ یہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے۔ اس وقت میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر کسی حالت میں جنت کو کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں کیوں نہ جلا دیے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام کے پاس پہنچ گیا۔ عرض کیا، اے فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گناہگار ہوں کہ جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا تھا، راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے اس خدائے پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہ میں ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے یہ لوگ کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کی بات منظور نہیں کریں گے تو میں ان کا ساتھ ہرگز نہیں دیتا۔ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ امام حسین نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ مبارک ہو، انشاءاللہ تم دنیا و آخرت میں حر آزاد ہو، اپنے گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا، آپ کی مدد کے لیے میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں آخری وقت ہی میں شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ امام حسین نے فرمایا، اچھا، جو تمہارا جی چاہے وہی کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اور امام حسین سے خطا معاف کرانے کے بعد فوراً میدان میں آ گیا اور پہلے کوفیوں سے نرم الفاظ میں کہا، اے لوگو، حسین جو تمہیں 3 باتیں پیش کرتے ہیں تم ان میں سے ایک بات منظور کر کیوں نہیں لیتے ہو تاکہ خدائے تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے؟ کوفیوں نے کہا، ہمارے سپہ سالار عمرو بن سعد موجود ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ ابن سعد نے کہا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا۔ یہ سن کر حر کو غصہ آ گیا اور کہا، اے کوفہ والو، خدائے تعالیٰ تم کو غارت کرے کہ تم نے نواس رسول کو بلایا اور جب وہ تمہارے پاس آ گئے تو تم نے ان کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ تم کہتے تھے ہم اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے اور اب تم ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ ان کو تم نے گرفتار کر لیا اور چاروں جانب سے ان کو گھیر لیا۔ تم نے ان کو خدا کی لمبی چوڑی زمین میں جدھر امن ہو ادھر جائیں وہاں جانے سے روک دیا اور اب وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح ہو گئے۔ تم نے ان کو اور ان کے اہل حرم کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو دریائے فرات کے بہتے ہوئے اس پانی سے روک دیا جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی تک پیتے ہیں، بلکہ کتے اور سور تک اس میں لوٹتے ہیں، مگر اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نواسے پر کتنا برا سلوک کیا۔ اگر آج تم ابھی اسی وقت توبہ نہیں کرو گے اور اپنے اس ناپاک ارادے سے باز نہیں آؤ گے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پیاس سے تڑپائے گا۔ کوفیوں کے پاس اس تقریر کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حر پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ حر نے یہ دیکھ کر تقریر بند کر دی، چونکہ ابھی جنگ باقاعدہ طریقے سے شروع نہیں ہوئی تھی اور آپ واپس آ کر امام کے پاس تشریف لے آئے۔ حر کے واپس آنے کے بعد عمرو بن سعد نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زبید کو جو علم بردار لشکر تھا اس کو آواز دی کہ جھنڈا میرے قریب لاؤ، اور وہ اس کے پاس آ گیا۔ ابن سعد نے کمان میں تیر جوڑ کر حسین کے لشکر کی طرف سر کیا اور اپنی فوج سے پکار کر کے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ سپہ سالار کے ان الفاظ کو سن کر اس کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا، وہ بھی تیر برسانے لگے اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی اور اب دونوں طرف کے سپاہی نکل کر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے لگے۔ سب سے پہلے یسار اور سالم جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے اور مقابلے کے لیے بلایا۔ امام علی مقام کے 2 جانثار ساتھی حبیب بن مظاہر اور بریر بن خزیر اٹھ کھڑے ہوئے، مگر امام علی مقام نے ان کو روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر کلبی جو اپنی بیوی ام وہاب کے ساتھ امام علی مقام کی مدد کے لیے کربلا میں آ گئے تھے، کھڑے ہو گئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام حسین نے ان کے سر سے پاؤں تک نگاہ ڈالی اور
اور دیکھا اور فرمایا تمہارا دل چاہتا ہے تو جاؤ۔ یہ تنہا ان دونوں کے مقابلے میں گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ عبداللہ نے اپنا نام و نسب بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر یا بریر بن خزیر کو آنا چاہیے۔ یسار اس وقت سالم سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا او فحاشا کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر حملہ کیا اور ایک ہی بار میں ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک بار میں ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ سالم نے ایک دم جھپٹ کر ان پر حملہ کیا، لیکن آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی تلوار کا وار روک لیا جس سے آپ کی انگلیاں کٹ گئی، مگر دائیں ہاتھ سے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ بھی ایک ضرب میں ختم ہو گیا، اور جوش میں آ کر شعر پڑھنے لگے جس کا مطلب یہ تھا اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، میں خاندان کلب کا ایک فرزند ہوں، میرے حسب و نسب کے لیے اتنا کافی ہے کہ قبیلہ علیم میرا گھرانہ ہے اور میں بڑی قوت والا ہوں اور مصیبت کے وقت پست ہمتی سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ کی بیوی کو اپنے شوہر کی بہادری کو دیکھ کر جوش آ گیا، خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں لی اور آگے بڑھ کر کے کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، نواسے رسول کے لیے لڑتے رہو۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، چاہا کہ ان کو خیمے کے اندر پہنچا دے، مگر وہ ماننے والی نہیں تھی۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آپ کا خون بہ رہا تھا۔ قوت کے ساتھ بیوی کو واپس کرنا چاہا، مگر جوش سے بھری ہوئی خاتون نے اپنا ہاتھ عبداللہ سے چھڑا لیا اور کہا کہ میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور تمہارے ساتھ اپنی میں بھی جان دوں گی۔ امام علی مقام نے آواز دی کہ خدائے تعالیٰ تم کو اہل بیت رسالت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، بی تم واپس چلی آؤ، عورتوں پر قتال واجب نہیں۔ امام حسین کے حکم کو سن کر وہ واپس آ گئی۔ دشمنوں کے گروہ میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور آگ کے شعلے بلند ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ بد باطن نے امام حسین سے کہا تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی؟ امام حسین نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے میں دوزخ میں جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن اوسجا کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار ہوا اور آپ نے امام حسین سے اجازت طلب کی، آپ حکم دے کہ میں اس کی زبان پر تیر لگا دوں۔ آپ نے انہیں اجازت نہیں دی مگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی، یا اللہ اس کو عذاب نار سے پہلے دنیا کی آگ میں مبتلا فرما دے۔ امام حسین کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں چلا گیا، وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاگ میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر کے بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ امام حسین نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، عرض کیا اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ امام حسین کی زبان سے یہ جملہ سن کر دشمنوں کی صف میں سے ایک اور بے باک نے کہا آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ یہ کلمہ تو امام حسین کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا یا اللہ اس کو فوراً ذلت میں گرفتار فرما۔ امام حسین نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ گھوڑے سے اتر کر کسی ایک جگہ کی طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے براہینہ ہو کر بیٹھا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، وہ نجاست آلو تڑپتا پھرتا رہا اور لشکر کے سامنے اسی رسوائی کے ساتھ آیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اور ایک مزنی نے امام حسین کے سامنے آ کر کے کہا کہ امام دیکھو دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام حسین نے اس کے حق میں فرمایا اللہم امیت ہو عطشانن، یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام حسین کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا اور مزنی گرا اور گھوڑا بھاگا، مزنی اس کے پیچھے بھاگتا رہا اور پیاس کی شدت اس پر ایسی غالب ہوئی کہ وہ العطش العطش پکارتا تھا، اور جیسے ہی پانی اس کو پلاتے تو ایک قطرہ اس کے منہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، پیاس کی شدت میں وہ مر گیا۔ فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھانی تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ کے حق پر اور ان کے قرب و منزلت پر جیسا کہ نفوس کثیرہ اور احادیث شہیرہ سے شاہد ہے، ایسے ہی ان کی خوراک و کرامت بھی گواہ ہے۔ اپنے اس فضل کا عمل اظہار بھی اتمام حجت کے سلسلے کی کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ وہ ایسا مستجب الدعوات ہے، اس کے مقابلے میں آنا خدا سے جنگ کرنا ہے، اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے۔